السلام علیکم ناظرین، عورت کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حیض، نفاس اور ہم بستری کے بعد عورت غسل کس طریقے سے کرے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جسے عورت کو غسل کے وقت کرنی چاہیے ورنہ غسل نہیں ہوگا؟ ناظرین، آپ کو تفصیل کے ساتھ عورت کے غسل کے طریقے کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں اور غسل میں کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو ابھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، آپ ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ اس طرح کے ساری معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ ناظرین، عورت کے غسل کرنے کا طریقہ آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں۔ ناظرین، غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر ان میں ایک بھی رہ گیا یا ایک بھی مکمل صحیح طریقے سے نہ ہوا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لیکن عورت کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غسل کے 3 فرض کیا ہیں کہ پہلا ہے کہ کلی کرنا۔ کلی اس طریقے سے کرنی ہے کہ غرارے کرنے ہیں، آپ نے منہ بھر کے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، 3 مرتبہ پانی کو آپ نے چڑھانا ہے یا زیادہ مرتبہ کہ آپ کی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ ناظرین، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے پورے بدن کو بھگونا ہے، نہانا ہے، پانی بہانا ہے کہ آپ کے جسم کی ایک حصہ بھی خشک نہ رہے، آپ کے جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے، آپ کا جسم ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، پھر آپ کا غسل ہوگا۔ یہ 3 فرض ہیں مرد کے لیے اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے یہ تینوں فرض لازمی پورے کرنے ہوں گے، پھر ہی غسل ہوگا۔ اگر ان میں ایک بھی مکمل نہ ہوا یا ایک بھی رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ بدستور ناپاک رہیں گے۔ عورت کے لیے غسل میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ناک کے سوراخ، کان کے سوراخ۔ ناک کے سوراخ میں اگر کوئی چیز ہے، کانوں کے سوراخوں میں اگر کوئی چیز ہے تو ان کو ہلا کر سوراخ کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ناک اور کان کے سوراخ خشک رہ گئے تو غسل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز عورتوں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ عورتوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، چھلا پہنا ہوتا ہے، ان کو ہلا کر انگوٹھی کے نیچے انگلی تک پانی کو، جسم تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے انگوٹھی کو ہلا کر انگوٹھی کے نیچے پانی نہ پہنچایا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ انگوٹھی کے نیچے کا جسم جو ہے وہ بھی جسم کا حصہ ہے، اسے تر کرنا، اس پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے تیسری چیز کا جو خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ناخنوں پر پالش کا استعمال کرتی ہیں۔ غسل سے پہلے ان عورتوں کو پالش کو اتارنا اپنے ناخنوں سے ضروری ہے۔ اگر نہیں اتاریں گی تو ان کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ ناخن جسم کا حصہ ہے، پالش جسم کا حصہ نہیں ہے۔ ناخنوں کو تر کرنا ضروری ہے پالش کے نیچے سے، اس لیے ان کو اتار کر غسل کرنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ضروری ہے کہ عورتوں کے ناخنوں کے اندر آٹا لگا ہوا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا، غسل سے پہلے نکالنا، پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر آٹا لگا رہ گیا، آٹا اندر موجود ہوا، غسل کر لیا تو آٹے کے نیچے جو جسم ہے، جو حصہ ہے، وہاں پانی نہیں پہنچے گا، لہٰذا آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ بدستور ناپاک رہیں گے۔ آٹے کو نکالنا ضروری ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں تو غسل کے وقت کھلے ہوئے ہیں تو عورت اپنے بالوں کو مکمل طور پر تر کرے گی، بھگوئے گی، مکمل بالوں کو اور سر کو اچھی طرح دھونا ہوگا، پھر غسل ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کے بال گندے ہوئے ہیں، جوڑا بنا ہوا ہے، مکمل بالوں کو کھول کر تر کرنا ضروری نہیں، بس بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔